اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں سب ٹاپک یہ ہے کہ قیامت کب ہوگی یا قیامت کا ٹائم کیا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، کون کون سی آیات ہیں، وہ ایک ترتیب سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کی آیت ہے اس سے یہ اس سب ٹاپک کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ بہت ساری آیات ہیں اسی طرح کی سملر آیت جو ہے میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، جس نے مزید پڑھنا ہو وہ اس کو پڑھے، بلکہ دو ہوں گی۔ ایک اس سے بالکل پچھلی آیت، یہ 34 نمبر اسی سورہ کی آیت ہے، اور اسی سورہ کی 33 نمبر آیت جو ہے وہ بھی آلموسٹ ملتی جلتی ہی باتیں ہیں، لیکن قیامت کے ٹاپک پہ یہ دونوں آیات بڑی وسیع ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا اسے بھی۔ اور ایک دوسری آیت تو اس سے ملتی جلتی ہے دوسری سورہ کی، وہ بھی پڑھیے گا ضرور، اور اس کا بھی کنٹیکس تھوڑا اور بھی پیچھے جا کے پڑھیے گا۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر ساری پڑھ لیں، سورہ ہے، اگر ساری پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ آیات پچھلی بھی دیکھیے گا، آپ کو کنٹیکس بھی واضح ہو جائے گا اس کا۔ تو اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب قیامت کا ٹائم ہوگا، اس میں مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس کا زیادہ تر یہی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ بھی کہ یہ قریب ہی ہے اور اچانک آ جائے گی۔ اور یہاں بھی سا کا ورڈ یوز ہوا ہے، گھڑی۔ قیامت مینز اس گھڑی کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب ہونی ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں، اور قرآن میں آپ اگر دیکھیں تو آیات اکثر ملتی جلتی ہیں۔ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، اور یہ ضروری بات بھی ہے، اسی لیے رپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک خود جو ہے اس کی آیات خود رپیٹ ہونے والی ہیں، رپیٹ ہوتی ہیں، وہی باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ قرآن کا مطلب ہی وہی ہے جو بار بار پڑھا جائے، جو بار بار کی چیزیں، بات وہی ہے، سیم بات ہے، جو میں ایک لائن میں وہ بتاتا ہوتا ہوں کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں نیک اعمال اور اچھے کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سب کا جواب دینا ہے۔ یہ مین یہی دین ہے، یہ مین بات بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے۔ اور اس میں سے قیامت، اللہ کے ایمان کے بعد دوسری چیز ہمارے اعمال، اور تیسری چیز قیامت کے ان سب اعمال کا جو حساب ہونا ہے۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں، اس میں مختلف باتیں مختلف پہلوؤں سے نئی بھی آتی ہیں۔ میں وہی پھر اس طرح کی کوئی ایک آدھی آیت کر لیتا ہوں جو کہ اگین سیم ہی لگتی ہیں پھر ویڈیوز میں، لیکن اس میں جیسے بڑی امپورٹنٹ ایک نئی بات ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسی کی ڈسکرپشن میں اسی لیے جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ڈال دیتا ہوں، وہ بھی پڑھیے گا۔ تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ یہاں کیا ہے بات، کیا ہوئی ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ماں جو بھی ہے، فی میں، ارحام ارحام میں، یا پیٹ میں،
یا جو ماں کا پیٹ میں رحم ٹھہرا ہوا ہے اس میں کیا ہے وہ جانتا ہے. یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن ہمارے پتہ نہیں کسی نے کوئی ایسا پہلے کبھی کسی نے کچھ ایسا ترجمہ کر دیا یا تفسیر اس آیت کی ایسی کر دی، یا مطلب تب تو اتنا زیادہ سائنس کا بھی وہ نہیں تھا، تو انہوں نے شاید کسی نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ تب تو ماں کے پیٹ میں جاننے والی چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو انہوں نے کچھ ترجمہ یا تفسیر ایسا کر دیا کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے اکثر وہ اس میں یہی بات فیمس ہو گئی کہ لڑکا اور لڑکی، کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ مشہور ہو گئی اور یہی چیز چل گئی. تو وہ دیکھیں آج سائنس بھی بتا دیتی ہے. تو وہ انہوں نے بلکہ جو دوسرے غیر مسلمز ہیں انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا کہ قرآن، نعوذ باللہ، قرآن پاک تو جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے. کہ یہ تو دیکھو انسان بھی اگر اللہ، قرآن میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ تو سائنس بھی جانتی ہے، وہ تو ہم الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ یہاں لڑکا اور لڑکی کی بات ہی نہیں ہوئی کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یقیناً یہ بھی جانتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو بھی ہے سب کچھ اس کے بارے میں جانتا ہے. لیکن یہ کہاں ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے یا اور کوئی نہیں جان سکتا. ہاں، اس کا مطلب یہ ضرور بنتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن وہ لڑکا اور لڑکی کو اسپیسیفائی کیوں کر دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب تو 10 یا بلکہ ایک ہی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے پیٹ میں کیا ہے. وہ مطلب وہ لڑکا اور لڑکی کی تخصیص سے بڑھ کے مینز اس کی شخصیت کیا ہے، اس میں اس میں کیا شخصیت رکھی جانی ہے. اس میں فار ایگزامپل اس نے کل کو اقبال بننا ہے یا کوئی ایک عام سا کسی جگہ کا کچھ چھوٹا سا ورکر بن کے ہی ساری زندگی گزار دینی ہے اور فوت ہو جانا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں. یا علامہ اقبال بننا ہے کہ دنیا جانتی ہے، یا کسی نے کوئی فار ایگزامپل قائد اعظم بننا ہے، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے، یا مطلب اور شخصیات کر لیں، یا دوسری مغرب کی شخصیات کسی نے شیکسپیئر بننا ہے جس کو دنیا جانتی ہے. تو یہ یہاں بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے. یہاں پہ لڑکے اور لڑکی کا کسی نے وہ کر دیا تو اسے اس لیے یہ آیت کی ہے. یہ ضروری تھی بات کرنی، اس کی وجہ سے یہ والی آیت ہوئی ہے، نئی بات ہے. اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریے گا، تفسیریں پڑھیے گا، ترجمہ اپنی مرضی کا پڑھیے گا، حوالہ نمبر اوپر ہے، ضرور پڑھیے گا. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. ایگزیکٹلی دیکھیں اسی کی ڈیٹیل آگے آ گئی کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. جو ان ماں کے پیٹوں میں ہے ان کے لیے بھی اور اوورآل بھی انسانوں کے لیے ظاہری بات ہے وہ ماں کے پیٹوں سے ہی آئے ہیں. تو اوورآل اگر انسانوں کی بھی بات ہو رہی ہے تو کسی کی ماں کے پیٹ سے ہی آیا ہے نا، وہ کہیں اور سے تو نہیں آ سکتا. مطلب اگین وہی بات آ جائے گی، اب کہیں اور سے بھی آ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی تو وہ ماں باپ کے ملاپ سے ہی ہیں، چاہے وہ اب مصنوعی پیٹ بنانا بھی وہ بھی ایک سائنس نے ترقی کر لی ہے. تو الٹیمیٹلی تو کسی نہ کسی انسان کی ہی آگے سے نسل سے ہوگا نا وہ. اچھا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. ہاں، یہ بھی کسی کو کوئی معلوم نہیں. مینز فیوچر کا کسی کو کیا سائنس کو پتا ہے؟ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی اندازے فار ایگزامپل فورکاسٹنگ ہو جاتی ہے کچھ، وہ بھی 100% کوئی سرٹن تو نہیں کر سکتا، نہ دعویٰ کرتا ہے. تو میں بھی کل کو 100% بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں. اوورآل کیا ہوگا، کل کیا چیز ہوگی، کل کیا واقعات ہوں گے، کل کو کیا چیزیں ہوں گی، وہ کوئی بھی کبھی بھی نہیں جان پائے گا، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے، اس میں میری ایک تھیوری یہ ہے کہ انسان کی یہ جو ترقی چل رہی ہے نا، یہ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ پاک نے آج سے مطلب بائبل کے جو نمبرز ملتے ہیں اس کے حساب سے کوئی 5 6 7 ہزار سال پہلے. اور جو سائنس کہتی ہے میں بھی شاید وہ تو بہت پرانے بھی کہتی ہے، اس کے حساب سے بھی شاید
20-30 ہزار 35-40 ہزار کے بھی ان کو ویسے شواہد ملتے ہیں، اور ویسے اوورال وہ 2 لاکھ سال کا کہتے ہیں، 1.25 لاکھ سال کا پہلے تھا، لیکن اب نئے کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے کی بھی 2 لاکھ سال پہلے کی بھی۔ بہرحال جب بھی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو تھوڑے سے علم کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا، وہ علم دیکھیں بڑھتا 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 کہاں تک آج پہنچا ہے۔ یہ علم وہاں تک آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اللہ پاک نے جس علم پہ یا جس قانون پہ یا جن لاز پہ یہ کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو، پوری یونیورس کو، ان لاز کو جاننے کے قریب قریب پہنچ جائے گا تو اللہ پاک وہاں سٹاپ کر دیں گے، وہاں یہ قیامت ہو جائے گی جو ہمارا ٹاپک ہے۔ وہاں اللہ پاک، ہم نے جو اتنی پیچھے آیات پڑھی ہیں تو آپ ڈیٹیل سے ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے گا، سنیے گا اگر کسی کا انٹرسٹ ہوا تو اس میں کیسے کیسے فرمایا کہ کیسے کر دیں گے، اس زمین کو اکٹھا کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو وہ سب کب ہوگا؟ مینز آہستہ آہستہ جو انسان اللہ کے علم کے پاس، یا نعوذ باللہ اس کے تو قریب قریب بھی نہیں ہم پہنچ سکتے، لیکن اس نے اپنے علم میں سے تھوڑے سے علم کے ساتھ یہ جن لاز پہ یا جس علم پہ یہ کائنات پوری کھڑی کی ہے، انسان آہستہ آہستہ دیکھیں اسی طرف بڑھ رہا ہے، ان کو جاننے کی طرف۔ تو جب یہ اس کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، وہاں اللہ پاک انسانوں کا سٹاپ کہ بھائی اب تمہارے باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں، اب تب قیامت برپا ہو جائے گی اور تب حساب کتاب والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ اوورال ہے، تو اس پہ آپ خود بھی پڑھیں، غور و فکر کریں، اس طرح کی خود بھی چیزیں دیکھا کریں قرآن پاک سے، ویسے بھی سائنس کو۔ جزاک اللہ خیر۔